سورۃ البقرہ کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پر نور ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن پاک کی سب سے بڑی اور سب سے بابرکت سورۃ البقرہ کی فضیلت، برکات اور اس کے روحانی فوائد کے بارے میں۔ یہ سورت نہ صرف ہمارے گھروں کے لیے رحمت ہے بلکہ ہمارے دل، دماغ، ایمان اور روزمرہ زندگی کے لیے بھی ایک شفا ہے۔ نمبر 1، قرآن کی سب سے طویل سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، جس میں 286 آیات، 40 رکوع اور تقریباً 6500 الفاظ شامل ہیں۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس میں اسلام کے تقریباً ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے، چاہے وہ عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں یا معاشرتی و مالی معاملات۔ سورۃ البقرہ سب پر جامع ہدایت دیتی ہے۔ نمبر 2، شیطان کو بھگانے والی سورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ یعنی اگر آپ روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں یا کم از کم گھر میں اس کی تلاوت کی آواز لگائیں تو اللہ کے حکم سے شیطان وہاں سے دور بھاگے گا۔ نمبر 3، جادو، نظر بد اور وسوسوں کا توڑ۔ بہت سے لوگ جادو، آسیب یا نظر بد کا شکار ہوتے ہیں۔ سورۃ البقرہ ایسی روحانی بیماریوں کا نہایت مؤثر علاج ہے۔ اس کی تلاوت سے دل مطمئن ہوتا ہے، خوف دور ہوتا ہے اور اللہ کا نور دل میں اترتا ہے۔ نمبر 4، آخری 2 آیات کی شان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ صحیح بخاری۔ یہ آیات ایمان، دعا اور اللہ کی مغفرت کا عظیم مجموعہ ہیں۔ آپ روزانہ سونے سے پہلے صرف 2 منٹ نکالیں اور یہ آیات پڑھیں، انشاءاللہ بہت سے فتنوں اور پریشانیوں سے حفاظت ہوگی۔ نمبر 5، رزق اور برکت کے خزانے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جو گھر سورۃ البقرہ کی تلاوت سے آباد ہوں وہاں رزق کی تنگی نہیں رہتی، گھریلو جھگڑے، پریشانیاں اور بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، ایمان میں اضافہ۔ سورۃ البقرہ میں انبیاء کرام کے واقعات، اہل ایمان کی قربانیاں اور اللہ پر توکل کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے اللہ پر یقین رکھ کر ہم ہر مشکل کو آسان کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، مکمل ضابطۂ حیات۔ اس سورت میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے احکامات، تجارت، قرض، سود اور مالی لین دین کے اصول، جنگ اور امن، جہاد، صلح اور دشمنوں سے سلوک، شادی، طلاق، عدت اور خاندانی معاملات کے اصول مفصل بیان کیے گئے ہیں۔ گویا یہ سورت ایک مکمل اسلامی آئین ہے۔ نمبر 8، دعا، معافی اور قرب الہی۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں جو دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ دعا ہمارے گناہوں، خطاؤں اور بھول چوک پر اللہ سے معافی مانگنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 9، حج اور قربانی کے احکام۔ اسی سورت میں حج، قربانی اور بیت اللہ کی حرمت کا بیان بھی موجود ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کا گھر صرف پتھروں کا ڈھانچہ نہیں بلکہ ایمان اور اخلاص اور تقوی کی علامت ہے۔ نمبر 10، شیطان، بنی اسرائیل اور نصیحتیں۔
سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے عبرتناک واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہم ان کی نافرمانیوں سے بچیں اور اللہ کی ہدایات پر عمل کریں۔ اس صورت سے فائدہ اٹھانے کے طریقے: نمبر 1، روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل سورت پڑھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، صبح یا مغرب کے بعد گھر میں اس کی تلاوت کی آواز لگائیں۔ نمبر 3، آخری 2 آیات کو یاد کریں اور سونے سے پہلے پڑھیں۔ نمبر 4، کسی پریشانی یا بیماری کی صورت میں 7 دن تک روز سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں۔ نمبر 5، بچوں کے کمروں میں یا سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت یا آڈیو لگائیں۔ خلاصہ: سورۃ البقرہ نہ صرف قرآن کا مرکزی حصہ ہے بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک مکمل ہدایت نامہ ہے۔ اگر ہم اس سورت سے تعلق جوڑ لیں، اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہمارے گھروں، دلوں اور زندگیوں پر نازل ہوں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لازمی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی سورۃ البقرہ کی برکتیں حاصل ہوں، اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں تاکہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، سورۃ البقرہ کو ہمارا ساتھی بنائے اور شیطان، فتنوں اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل اسلامک نعت وظیفہ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔